جلوہ افروز جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا حافظ محمد صاحب قبلہ اور قابل قدر حافظ فاروق صاحب قبلہ اور ہمارے محترم جناب امیر باپو صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ تمامی حضرات کو اسلامی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اور سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں یہ سال عالم اسلام کے لیے مبارک والا سال بنائے، اور پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ پہلی محفل ہے۔ میں روایت کے مطابق اللہ عز و جل کی عظمت اور پروردگار عالم کی ربوبیت اور بالخصوص پروردگار عالم کی عظیم نشانیوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ مذہب اسلام میں خدا کا جو تصور ہے یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ مذہب اسلام مکمل طور پر وحدانیت پر مبنی ہے، ایک خدا کو ماننا۔ مذہب اسلام میں خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے مذہب میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی طرح کوئی بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بندوں کی کرتوت کی بنیاد پر ذلت بھی اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات کافی عظیم ہے، اور ایک چیز پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ سمندر میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے اور دیگر حشرات الارض، یہ سب پروردگار عالم کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کی جڑیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آسمان اور آسمان میں لگے ہوئے ستارے، چاند و سورج، یہ سب رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے، چیونٹی ہے اور اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی نشانیاں بیان کروں گا کہ پروردگار عالم نے جو ایک کائنات بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کائنات میں پروردگار عالم نے اپنی کچھ عظیم نشانیاں بنائی ہیں جن کو دیکھ کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں. یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ خدا کون ہے، وہ صرف اور صرف زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اولو الالباب کا تذکرہ فرمایا. مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنا، تو تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی. آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے، تو ایک کتاب میری نظر کے سامنے سے گزری کہ آج کا سائنس کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں گیلیکسی ملے ہوئے ایک سیارہ تھے پہلے. یعنی زمین و آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے، پھر زمانہ بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے تو یہ دونوں الگ ہو گئے. 21ویں صدی کا سائنس یہ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب میں سائنس کی نظریات کو پڑھ رہا تھا تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو آج سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس کا تذکرہ بیان فرمایا. کس طریقے سے بیان فرمایا؟ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. کیا یہ کفار غور و فکر نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، تو ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا. پروردگار عالم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے نبی پر ایک کتاب نازل فرمایا اور اس پر اس کا اعلان فرما دیا. تو زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. جو لوگ سائنس پڑھے ہوں گے یا آپ سائنس کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر جب گفتگو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان میں سوراخ ہے اور زمین کا منہ بند نہیں ہے. 1400 سال کے بعد سائنس اس نظریے پر پہنچ رہا ہے کہ آسمان میں سوراخ ہے اور زمین کا منہ بند نہیں ہے. اللہ اکبر. آج سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس کا تذکرہ بیان فرمایا. سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. اور آسمان سے بارش نازل کب فرمائے گا؟ جب آسمان میں بارش نازل ہونے کے راستے بنے ہوں گے. اور آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ آسمان میں سوراخ ہے اور پروردگار عالم نے 1400 سال پہلے اس کا اعلان کلام مجید میں بیان فرما دیا ہے. اور پھر سائنس کہتا ہے کہ زمین کا منہ بند نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر منہ بند ہوتا تو پھر جو کچھ بھی ہم پودے لگاتے اور بیج زمین میں ڈالتے تو یہ زمین کو چیر کر کے باہر نہیں نکلتے. پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ جس رب نے زمین کو بنایا ہے اسی پروردگار عالم، اسی مولا نے تمہارے لیے اس زمین سے رزق کو بھی نازل فرمایا ہے. تو کلام مجید اور سائنس اگر آپ ان دونوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے. یہ کائنات یوں ہی وجود میں نہیں آئی. اس لیے پروردگار عالم نے کلام مجید میں جاں بجا
اپنے بندوں کو تعلیم دی افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تنظرون، کیا تمہارے اندر سوچ بوجھ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اور ہر کسی کو پیغام دے رہا ہے، سوچو، غور و فکر کرو، یہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں، آپ کو بتاؤں۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، زمانہ جاہلیت کی مجھے دو باتیں یاد آتی ہے، تو ایک بات پہ میں ہنستا ہوں اور ایک بات پہ میں روتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ تمہیں کون سی بات پہ رونا آتا ہے اور کون سی بات پہ تمہیں ہنسی آتی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، رونا اس بات پہ آتا ہے جب ہم لوگ جاہل تھے، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، ہم سورج کی پرستش کرتے تھے، آگ کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے منحوسیت تصور کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی زندہ بچی کو دفن کر دیا تھا، جب جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے یا رسول اللہ مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اب آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری کون سی بات ہے جس پر تمہیں ہنسی آتی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دوسری بات یہ ہے، ہم بتوں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، آٹے کا بت بناتے تھے، اور جب راستے پر نکلتے اور ہم کو بھوک لگتی، ہم اپنے ہی معبود کا ہاتھ توڑ کر کے کھا لیتے تھے، کبھی پیر توڑ کر کے کھا لیتے، کبھی اس کا منہ توڑ کر کے کھا لیتے، ہنسی آتی تھی، ہم کتنے بڑے جاہل تھے، اپنے ہاتھ سے اپنے معبود کو بناتے بھی تھے اور اسی کو کھا بھی لیتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ بات سوچ سوچ کر کے ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ تو کرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں پتا چلا کہ خدا صرف ایک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ میں اسی گفتگو کو کنٹینیو کروں۔ میں آج پوری دنیا کو اور آپ کے ذریعے سے ہر کسی کو چیلنج کے ساتھ کہنا چاہوں گا، تم نے بہت ترقی کی، بہت ترقی کی، میلوں کا سفر تم منٹوں میں جو ہے کر لیتے ہو، اتنی ترقی کی تم نے، بڑی بڑی عالیشان عمارت بنائی، ہوا میں پرواز کرنا، یہ تمہاری ترقیوں میں شامل ہے۔ میں سب کو چیلنج کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ایک ایسی چھت بناؤ جو بغیر ستون کے قائم رہ جائے؟ اتنی ترقی تو تم نے کی، اور اگر تم خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہو، تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ایک چھت بنا کر کے دکھا دو جو بغیر کسی ستون کے اس طرح ہوا میں وہ قائم ہو جائے۔ تم نہیں بنا سکتے، لیکن میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، کہ پروردگار عالم وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستون کے، وہی مولا ہے، وہی پروردگار عالم ہے۔ یہ آسمان جو بلند ہے بغیر کسی ستون کے، اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آسمان کی جو موٹائی ہے نا، موٹائی، اگر کوئی شخص تیز رفتار گھوڑے میں بیٹھ کر کے اس کی موٹائی تک اگر پہنچنا چاہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو 500 سال لگ جائیں گے۔ آسمان کی موٹائی کو صرف عبور کرنے کے لیے، میں چوڑائی کی بات نہیں کرتا، میں اتنا بھی نہیں کہتا کہ تم آسمان جیسی عالیشان چھت بناؤ۔ تم نے اگر بہت ترقی کی ہے، چلو 1 کلومیٹر کا ایک پتلا سا ہی چھت بنا دو بغیر کسی ستون کے، اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر تمہیں تصور کر لینا چاہیے کہ ضرور کوئی تو ہے جس نے بغیر کسی ستون کے اس آسمان کو بنایا ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم جو اپنے گھر کے لیے چھت بناتے ہیں ہے نا، کئی پلر اس میں لگے رہتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی زلزلہ آ جائے نا، سارے لوگ گھر سے باہر نکل کر کے اسی بغیر ستون والے چھت کے نیچے آ جاتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے۔ یعنی ہمیں ہمارے بنائے ہوئے چھت میں بھروسہ ہی نہیں ہے، جس میں ستون ہے اسی میں بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کب گر جائے، یہ کب نیست و نابود ہو جائے۔ اور ہوا بھی، لوگوں نے بڑی بڑی عالیشان عمارت بنائی، ایک زلزلہ آیا اور جھٹکے میں ساری عمارت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چھت قائم فرمائی ہے بغیر ستون کے، بڑے بڑے زلزلے بھی آ جائے کبھی اس چھت میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ پروردگار عالم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اور اللہ اکبر، آسمان جو چھت ہے نا بغیر ستون کے، آپ جب کلام مجید کا مطالعہ کریں گے، سائنس کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں، اس کی چوڑائی کتنی زیادہ ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، آسمان میں لٹک رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا، اور اس میں اتنا وزن ہے، اس کے باوجود بغیر ستون کے قائم ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اسی پر غور و فکر کر لے، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا، وہ پروردگار عالم کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مطالعے کی نظر کروں، آج کا سائنس کہتا ہے چاند جو زمین سے قریب ہے یہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ چاند زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 50 گنا بڑا ہے، اور سورج زمین سے 13 گنا بڑا ہے، اور آسمان میں جو آپ سیارے دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، یہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، اور یہ سب کے سب کہاں ہیں؟ کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ تو پھر آسمان کی وسعت کا عالم کیا ہوگا جس پروردگار عالم نے بغیر ستون کے آسمان کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض لآیات للمؤمنین لآیات لأولی الالباب، کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں رکھی ہے۔ اچھا ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنایا، آسمان بنائی پروردگار عالم نے، پھر آسمان میں ستارے، بڑے بڑے سیارے، آسمان میں چاند، آسمان میں سورج، یہ سب آسمان میں ہیں۔ ان کی تخلیق کے حوالے سے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو جو بنایا فقط 6 دنوں میں، اور اللہ کو 6 دنوں کی ضرورت نہیں تھی اس کو بنانے کے لیے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کن فیکون، اگر اللہ چاہتا صرف کن کہتا یہ کائنات وجود میں آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا۔ میں اس آیت کے ماتحت تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے کن فیکون کہہ کر کے زمین و آسمان کو چند لمحوں میں کیوں نہیں بنا دیا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں نہ بناتا تو کوئی بھی آدمی کہتا یہ تو بس ایسی ہی وجود میں آ گیا، کسی نے بنایا نہیں، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا بھی اعلان فرمایا اور متعین فرمایا کہ زمین و آسمان کو پروردگار عالم نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا، آپ اپنے گھر کو جب بناتے ہیں اور گھر کے ستون کو بناتے ہیں، پتہ ہے اس کے لیے کتنے میٹیریل، کتنی محنت، کئی دن تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے چھت کے لیے۔ کیا اب بھی آپ سوچ رہے ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی تم غور و فکر نہیں کرتے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے، تو پھر تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ سورج کو اپنا خدا سمجھتے ہیں یا چاند کو اپنا خدا سمجھتے ہیں یا سیاروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے اور سمجھتے تھے، تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے ان سے کیسے مقابلہ کیا؟ اللہ کے نبی ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وقت کا نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں،
اور اس کے مقابلے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں وجود میں آئے. پروردگار عالم نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اس پورے واقعے کو مینشن کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا کہ تجھے جو بادشاہت ملی ہے میرے مولا کی طرف سے تجھے یہ بادشاہت ملی ہے، اللہ نے تجھے یہ بادشاہت عطا کی ہے. علم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. اور حضرت ابراہیم نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور پروردگار عالم کی قدرت کاملہ کا اعلان فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. جو وقت کا نمرود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہا کہ اچھا اتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے جیل میں 2 قیدیوں کو بند کر کے رکھا ہوا تھا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی کہ ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا ان کی غلطیوں کی وجہ سے. دونوں کو بلایا اور بلا کر کے ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور ایک کو رہا کر دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو انا احیی و امیت، میں نے بھی ایک کو زندگی عطا کر دی اور ایک کو موت دے دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو بہت بڑا بے وقوف ہے، یحیی و یمیت کا یہ مطلب ہی نہیں سمجھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے اور مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر واقعی تو خدا ہے تو تو بھی سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام وہ سب کے سب یہی بتلانے کے لیے کہ خدا ایک ہے. اس کائنات کو جس نے بنایا وہی خدا ہے. اور جس سورج کو جن سیاروں کو اور جس چاند کو تم خدا سمجھتے وہ خدا نہیں ہے. اور اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے آزر یہ بتوں کو پوچھتے تھے. تو پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو پوچھتے ہو، بتوں کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، تب تو میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو گمراہی تصور کرتا ہوں کہ تم سب کے سب گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو. اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی لوگوں کو تو کچھ لوگ آئے ان کے پاس کہنے لگے کہ یہ جو ستارے ہیں نا یہ خدا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، اور جب یہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ نہیں مجھے تو ان ڈوبے ہوئے ستاروں سے محبت نہیں ہے. اگر یہ خدا ہوتے تو پھر یہ ڈوبتے نہیں، یہ سیارے ڈوب گئے مطلب یہ کہ یہ خدا نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند خدا ہے. اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کلام مجید میں بیان فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہ جب آپ نے چاند کو دیکھا کہ جو اپنی روشنی کو بکھیر رہا تھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور جب چاند ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا، کیونکہ جو خدا ہوگا وہ ڈوب نہیں سکتا اور جو ڈوب گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. آپ نے کہا کہ یہ چاند خدا نہیں ہے.
پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ سورج خدا ہے. اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. جب آپ نے سورج کو چمکتے دمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ تو ان سب سے بڑا ہے جن کا تذکرہ پیچھے گیا, چاند اور سیاروں سے بڑا ہے. کہا کہ قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت, اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی, پروردگار عالم اگر میں ان لوگوں کی بات مان لیتا تو میں بھی تیرے ساتھ کسی نہ کسی معبود کو شریک کر لیتا. پتہ یہ چلا کہ خدا ایک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا اگر مطالعہ کرو نا, بہت سارے آج کے اسکول اور کالجز میں جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن کے مطالعے کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے, بلکہ وہ قرآن کھول کر کے دیکھتے بھی نہیں. گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو تبھی وہ بھی خود بھی تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہوتے, علماء کو بلاتے ہیں, حفاظوں کو بلاتے ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں. جبکہ سائنس بھی قرآن میں ہے. آپ جو کچھ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ سب کے سب قرآن میں. قرآن کو سائنس کی نظر سے پڑھو گے تو تمہیں سائنس کا سارا علم قرآن میں نظر آ جائے گا. جس نظریے سے پڑھو وہ سارے نظریات تمہیں قرآن میں موجود ملیں گے. اپنے مسائل کا حل نکالنا قرآن سے سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے سیکھو, کھانے پینے کا طریقہ قرآن سے سیکھو, چلنے کا طریقہ قرآن سے سیکھو, گفتگو کرنے کا طریقہ قرآن سے سیکھو, ماں باپ کے آداب قرآن سے سیکھو. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان اللہ نے کلام مجید میں بیان فرما دیا ہے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے, میں کلام مقدس کی آیتوں میں غور و فکر کرتا ہوں, اس کے ذریعے سے مجھے رہنمائی مل جاتی ہے کہ میری اونٹ کی نکیل کہاں پر ہے اور کون چوری کر کے لے کر کے گیا. پتہ یہ چلا کہ قرآن میں جو ہے نا CCTV کیمرے کا کیمرہ بھی ہے. اللہ تمہارے آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرما دے گا کہ کون تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے وہ تم اپنے نظریات سے دیکھ سکتے ہو اگر تم قرآن سے دوستی کر لو گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ملحد تھا. ملحد کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانا, بے دین. ملحد اس کو کہتے ہیں جو کہ بس یہ کائنات ایسی چل رہی ہے, اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. کچھ ملحدین نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کرنا چاہے اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ کائنات بس یوں ہی چل رہی ہے. مناظرے کا ایک وقت متعین ہوا اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے تھوڑا لیٹ پہنچے, اور جب پہنچے تو سارے ملحدین ہنسنے لگے. دیکھو دیکھو اپنے آپ کو وقت کا بڑا امام کہتا ہے اور مناظرہ کرنے کے لیے ٹائم پر نہیں آیا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, میں تو وقت پر نکلا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آ رہا تھا تو میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی. ایک دریا کے پاس میں نے ایک کشتی کو دیکھا. کوئی ملا نہیں تھا, اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے آپ ایک درخت کٹا اور اس کی لکڑیاں خود بخود کشتی بن گئی اور خود بخود وہ لوگوں کو لے کر کے اس طرف سے اس طرف جانے لگی. یہ سارے ملحدین ہنسنے لگے کہ کیسی بات کرتا ہے, کہیں بھلا کسی کے کاٹے بغیر ایک درخت کٹ سکتا ہے اور کسی کشتی کے چلانے والے کے بغیر کشتی چل سکتی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ارے نادان, جب ایک کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی ہے پھر یہ کائنات بغیر کسی ایک کے یہ کائنات نہیں چل سکتی ہے. ضرور کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے, اسی چلانے والے کا نام پروردگار عالم ہے. تو یہ کائنات تو یوں ہی نہیں چل سکتی نا. کبھی آپ خود بھی غور و فکر کریں, سوچیں. جو نان مسلم آپ کے دوست ہیں ان کو اس طرح کے میسیجز دیں, ان کو بتائیں. آج کی میں موجودہ وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. پریزنٹ میں میرے کئی ساتھی امریکہ اور لنڈن میں ہیں اور ان کی ویڈیوز باقاعدہ میرے پاس موجود ہیں. پر ڈے 3 سے 4 لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں آ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ہم
جب اپنے دین کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام سے سچا اور بہترین دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو باتیں ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے وہ ساری باتیں کلام مجید میں بیان فرما دی۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جب چھوٹے تھے کہ ایک بڑھیا جو ہے نا ایک مشین چلا رہی تھی کپڑے والی، تو ایک ملحد آیا اور اس نے کہا کہ اماں میں نے سنا ہے کہ تم ایک خدا کو مانتی ہو، تو کیا خدا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ ثابت کرو خدا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ دیکھو یہ مشین سے اگر میں ہٹ جاتی ہوں تو یہ مشین نہیں چلے گی، اور جب میں اس کو چلاتی ہوں تب چلتی ہے۔ تو یہ کائنات جب ایک مشین میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتی تو پھر یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر خدا ہے تو خدا کتنے ہیں؟ 2 ہے کہ 4 ہے کہ 5 ہے کہ 8 ہے کہ 10 ہے کہ 360 ہے، کتنے ہیں؟ پھر اس بڑھیا نے بڑی پیاری جواب دی، کیونکہ جس کے پاس جیسا علم ہوتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ویسا ہی جواب دیتا ہے۔ آپ جو ہے یہ نہ سوچو کہ میں عالم نہیں ہوں تو میں کیسے جواب دوں گا، نہیں، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کی جو تھیوری ہے، آپ کی جو تھنکنگ ہے، اپنے تھنکنگ کے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے فکر کے حساب سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم بنیں گے تو ہی تبلیغ کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ امام بنیں گے تو ہی آپ کے لیے تبلیغ ضروری ہے، نہیں، آپ کے پاس جتنا علم ہے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کرو، اسلام کو پھیلاؤ۔ تو اس بڑھیا نے ایک خدا کی وحدانیت پر جو ہے دلیل دی کہ ادھر آؤ، یہ مشین ہے، میں اس کو اس طرف گھماتی ہوں تم اس طرف گھماؤ، تو بتاؤ کپڑا سلے گا؟ کہا کہ نہیں۔ تو بتاؤ جب ایک مشین اور اس کے چلانے والے 2 لوگ ہو تو کپڑے پھٹ جائیں گے، پھر اس کائنات کو چلانے والا کوئی ایک ہی تو ہو سکتا ہے نا، وہ خدا ہے، وہی ایک ہے، وہی پروردگار عالم ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں چند معبود ہوتے، چند خدا ہوتے تو ضرور تم دیکھتے کہ یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا آج بارش نازل ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں آج دھوپ، تیسرا کہتا کہ نہیں آج جو ہے ٹھنڈی ہو، تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن وقت پر بارش کا نازل ہونا، وقت پر سورج کا ڈوبنا، وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پر چاند کی روشنی کا بکھیرنا، اور وقت پر ستاروں کا جھلملانا، یہ سب وقت پر جو ہو رہا ہے، اور یہ نظام کائنات جو وقت پر چل رہی ہے، پتہ یہ چلا اس کا چلانے والا 10 نہیں 2 نہیں صرف ایک ہے، اور وہی پروردگار عالم ہے، وہ تنہا صرف ایک ہے، وہی مولا ہے، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کلام مجید میں بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے وہ اللہ وہ ایک ہے، پروردگار عالم ایک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، کائنات کی پیدائش میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور بڑی بڑی نشانیوں پر جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو خدا کی وحدانیت کا علم ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا علم ہوگا۔ 18ویں صدی میں امریکہ کے ایک سائنسدان نے سمندر میں جو اس نے دیکھا ایک نئی چیز کا انکشاف کیا، اور وہ بہت خوش ہو گیا کہ میں دنیا کو ایک نئی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس کی نئی دوائی نکلی ہے، آج نئی گاڑی نکلی ہے، لوگ لانچ کرتے ہیں۔ تو 18ویں صدی میں ایک امریکہ کے سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا۔ جب اس نے سمندر کی سیر و تفریح کی تو اس نے کہا کہ میں نے سمندر میں ایک ایسی جگہ دیکھا ہے جو بالکل ڈارک ہے، اور جب سے وہ جگہ بنی ہے اب تک ڈارک ہی ڈارک ہے، وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچی، اور اس نے دنیا کو بتایا۔ اور جب 18ویں صدی کے علماء کو اس کا پتہ چلا تو علماء نے کلام مجید کو چھاننا شروع کیا۔ تو سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بیان فرما دیا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں اگر تم اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہو تو دیکھ نہیں سکتے، اتنی اس میں اندھیرا پڑا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور وہاں تک ابھی کوئی روشنی بھی نہیں پہنچی ہے۔ اور جب اس 18ویں صدی کے سائنسدان نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر کے وہ حیرت میں ڈوب گیا، یہ کیسا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں تنہا دنیا میں وہ انسان ہوں
جو میں سمندر کی اس ڈارک جگہ پر پہنچا کہ جہاں اب تک سورج کی روشنی نہیں پہنچی ہے، لیکن اس کا تذکرہ تو کلام مجید میں موجود ہے. تو اس نے دل میں سوچا کہ شاید جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے شاید سمندر کی سیر و تفریح کی تھی، تو شاید اس نے اس ڈارک پلیس کو دیکھا ہوگا اور اسی نے اس کا تذکرہ کلام مجید میں کر دیا ہوگا. وہ بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا. اور جب سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ سیرت کو اس نے چھان ڈالا، پڑھ ڈالا. کہیں اس نے یہ نہیں پایا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کی سیاحت کی ہو اور آپ نے سمندر میں سیر و تفریح کی ہو. پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جس نے محمد کو پیدا کیا ہے اسی نے کلام مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ ضرور کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ پروردگار عالم ہے. آج کا سائنس قرآن کو پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے جو مسلمان ہے، جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا، جس کا باپ مسلمان، دادا مسلمان، پر دادا مسلمان، آج اس قوم کے نوجوانوں کی حالت یہ ہے قرآن کا ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی تفسیر تو بہت بڑی بات ہو گئی، وہ صحیح تلفظ کے ساتھ سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتے. میں ذکر حسین کی اس محفل سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہر اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ترقی کا راستہ صرف اسلام میں ہے اور اللہ کی کتاب میں ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ماڈل زمانے میں ان کو فالو کر کے ہم ترقی کریں تو کسی نے ترقی نہیں کیا ہے. اور بڑے بڑے آئے اور جب ان کا عروج ختم ہوا تو انہی کے فالوورز نے ان کو دھکے مار کر کے نکال دیا. اور آپ جانتے بھی ہیں جو لوگ کسی دنیا دار کو فالو کرتے ہوں گے یا کسی کرکٹر کو فالو کرتے ہوں گے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وقت ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی، لیکن جب ان کا فارم خراب ہو گیا تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کے اپنے دلوں سے نکال دیا. لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا ٹویٹر پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، سوشل نیٹ ورک پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ کسی کو فالو کرتے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اگر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تو اللہ کے رسول کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے. اسی طریقے سے آج کا سائنس کہتا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کر کے سمندر میں وہ جگہ ڈھونڈ نکالی کہ جہاں ایک طرف کا پانی کھارا ہے تو ایک طرف کا میٹھا ہے. 14ویں صدی گزرنے کے بعد 300-400 سال پہلے، چلیے 16ویں صدی عیسوی میں سائنس کہتا ہے کہ ہم نے سمندر میں وہ جگہ ڈھونڈ نکالی کہ جہاں ایک طرف کھارا پانی ہے تو ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں. آ جاؤ سورہ رحمان میں، آج سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے کلام مجید میں اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ تم دونوں سمندر کو ملے ہوئے دیکھو گے، در حقیقت وہ ملے ہوئے نہیں ہے، وہ دونوں الگ الگ ہے. اس کا تذکرہ آج سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے. سائنس کو فالو نہ کرو، دنیا داروں کو فالو نہ کرو، بلکہ اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھو. زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. یہ تو میں آپ کو زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے بتایا. بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کروں. چلو زمین و آسمان کو ایک طرف، کائنات کی بڑی شے جن کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم عطا فرمایا وہ ایک طرف. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ میں غور و فکر کرو. کیا تمہیں سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ اور میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے
جن تک میرا پیغام پہنچے، وہ چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، یہود و نصارہ ہو، ہر کسی کو میرا یہ پیغام ہے، اور میں یہ پیغام نہیں دے رہا، ہم سب کے پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا ہے۔ تم اپنے آپ پہ غور و فکر کرو، تمہیں میری وحدانیت کا یقین ہو جائے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا وہ خدا کو جان جائے گا، اور جو خدا کو نہ جان سکا مطلب یہ کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے تو مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا، آپ ایک روٹی کا ٹکڑا کھائیں گے یا کوئی پھل کھائیے، گوشت کھائیے، ہے نا؟ چلیے روٹی کو لے لیجئے ایگزامپل، اس کے لیے سب سے پہلے گیہوں لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گیہوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے، اور پھر اس کو پیستے ہیں، پیسنے کے بعد اسی گیہوں کو آٹے کی شکل میں اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں، پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر گوندتے ہیں، پھر روٹی بناتے ہیں، ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم کھاتے ہیں۔ ایک نوالا گیہوں کا آپ نے روٹی بنا کر کے کھایا، آپ کا پیٹ تو بھر گیا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ اچھا چلیے میں آپ کو اور تھوڑا قریب لے کر کے جاؤں، کبھی آپ گیہوں کو گوشت بنا سکتے ہو؟ گوشت کو روٹی بنا سکتے ہو؟ روٹی کو پھل بنا سکتے ہو؟ نہیں نا۔ آپ نے گیہوں کے روٹی کو کھایا، اور جیسے ہی آپ نے اس کو حلق کے نیچے تک اتارا، یہاں تک حلق کے نیچے تک آٹا گوندنے تک اور حلق کے نیچے تک اتارنے تک یہ آپ کا کام تھا، اور حلق کے نیچے اترنے کے بعد اب خدا کا نظام چلتا ہے کہ پروردگار عالم اسی گیہوں کی روٹی کو خون کی شکل بھی عطا فرماتا ہے، اسی گیہوں کی روٹی کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے، اور اسی گیہوں کی روٹی کو فضلہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی زمین پر نکال رکھا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تم صرف اپنے کھانے پینے پر ہی غور کرو گے تم کو سمجھ میں آ جائے گا کوئی تو ہے جو اس کائنات کو چلا رکھا ہے، جو روٹی کو خون بھی بنا رکھا ہے، جو روٹی کو ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے، جو ایک ہی روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے لیے ہمارے جسم کے گوشت کے اضافے کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے، اور وہی ہے پروردگار عالم، وہی مولا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر تم غور و فکر کرو اگر تم عقل مند ہو۔ جسم ہے نا، جسم یہاں پر بال ہے، سر کا بال ہے، مونچھ ہے، اور پھر ہمیں کبھی چھو کر کے دیکھنا، یہ بال تھوڑے الگ ہیں، یہ بال تھوڑے الگ ہیں، یہ بال تھوڑے الگ ہیں، ان بالوں میں تھوڑے موٹا پن زیادہ ہے۔ ایک ہی جسم میں ایک ہی جگہ پر قریب قریب جس نے تمہارے اسی قریب قریب کے جسم میں الگ الگ بال پیدا کیے نا، اسی کا نام پروردگار عالم، وہی مولا ہے۔ اچھا سر کے بال کو بار بار کاٹنا پڑتا ہے، بھاؤں کو کاٹنا نہیں پڑتا، آج تک تو ہم نے کاٹا نہیں۔ مولا تو نے اتنی بڑی نشانی ہمارے آنکھوں میں رکھی ہے، ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا آخر یہ بال ہیں کیسے، کہ انسان اگر پیدائش سے لے کر کے وفات تک اپنے ان بالوں کو اور ان بالوں کو نہ کاٹے یہ اتنے ہی بڑے رہ جاتے ہیں۔ کیا اس پر کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی اپنے دل پر غور و فکر کیا کہ ایک مرتبہ ہاتھ رکھو تو کئی مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے؟ کون ہے جو اندر کی مشین کو چلا رہا ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا آج ہی، سائنس اور ڈاکٹرز دل کی جو آواز ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے، میں سننا چاہتا ہوں کہ دل کی آواز آتی، مطلب دل کی آواز سے جو پیدا ہونے والی آواز ہے وہ ہے کون سی؟ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تم کو لیب میں لے کر کے چلتا ہوں، اور اس نے ایک زندہ انسان کو مشین میں لٹایا اور اس کے کان میں ایئر فون لگایا اور خود کے کان میں ایئر فون لگایا، اور جب دونوں کے کان میں ایئر فون لگایا تو ڈاکٹر نے کہا لپ لپ کی آواز آ رہی ہے۔ کیا بولا ڈاکٹر نے؟ لپ لپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہاں پر جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ لپ لپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، غور و فکر کرو، رب رب کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی تمہارا جو دل ہے نا، دل یہ جو دھڑک رہا ہے، یہ اندر سے تمہارا دل بھی تمہارے رب کو پکار رہا ہے، رب رب کی آواز آتی ہے دل سے، دل کی دھڑکن یہ رب رب پکارتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جس کو اللہ نے دل دیا، جس کو پروردگار عالم نے عظیم نعمت کے طور پر دو ہاتھ عطا کیے،
جسے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل و صورت عطا کی، بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پروردگار عالم نے پیر عطا کیے، اللہ اکبر، دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی۔ اے انسان، کیا تمہیں ابھی بھی خدا کی وحدانیت پر دلیل چاہیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارا ایک ہاتھ کٹ جائے نا، ایک ہاتھ، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے تمہیں وہ ہاتھ نہیں دے سکتی جو اللہ نے تمہیں ہاتھ عطا کیا ہے۔ ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، ایک انگلی کی یہ جو پور ہے نا، یہ صرف کٹ جائے، یہ صرف کٹ جائے، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے تمہیں یہ پور نہیں دے سکتی جو اللہ نے تمہیں دیے ہے۔ اور آج کے موجودہ ترقی یافتہ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، تم نے روبوٹ تو بنائے، اس کے اندر فیلنگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر واقعی تم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو تو میرا رب کلام مجید میں ان کو چیلنج کرتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، دوسرے کی پرستش کرتے ہیں نا، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور وہ مکھی کو چھین کر کے لے کر کے چلے جائیں تو وہ مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ یعنی تمہارے اندر مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس بات کو یقین جان لو اور یہ تصور کر بیٹھو کہ جس نے کائنات کو بنایا وہی پروردگار عالم ہے، وہی خدا ہے، وہی مولا ہے، وہی ہمارا ہم سب کا رب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں جاں بجا اپنے بندوں کو تعلیم عطا فرمائی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اچھا چلیے، آج میں پھر سے سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، ہر کسی کو۔ میرا جو خدا ہے نا، میرا جو خدا ہے، ہم سب کا جو خدا ہے، ہم اپنے خدا کو خرید کر کے نہیں لاتے۔ میرا جو خدا ہے نا، وہ مجبور اور لاچار نہیں ہے۔ میرے خدا کو کھانا پلانا نہیں پڑتا ہے۔ میرا جو خدا ہے اسے دودھ پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا جو خدا ہے اسے ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا جو خدا ہے اسے لے جا کر کے ڈبونے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ اکبر، میرا خدا تو وہ ہے، میں مجبور ہوں، میرا خدا مجبور نہیں ہے۔ میں لاچار ہوں، میرا خدا لاچار نہیں ہے، بلکہ میرا خدا وہ ہے جو مجھے سلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے جگاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے پلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے چلاتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے عزت دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو میری غلطیوں کے بنیاد پر مجھے ذلت بھی عطا کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے سانسیں عطا کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مجھے زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو مجھے موت بھی عطا کرتا ہے۔ وہ میرا خدا ہے، میرا خدا مجبور اور لاچار نہیں ہے۔ آج ہی میں اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، ایک کتاب پر میری اور نظر پڑی کہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان آپس میں کسی بات پر بھیڑ پڑے۔ مسلمان نے کہا کہ میرا خدا صحیح ہے، اور جو نان مسلم ہے اس نے کہا کہ میرا خدا صحیح ہے۔ تو نان مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم دونوں اپنے خدا کو آزماتے ہیں، جس کا خدا صحیح ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ مسلمان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بولے چلو ہم پہاڑ پہ چلتے ہیں۔ تو مسلمان پہاڑ پہ گیا، کہا کہ یہاں سے کیسے آزماؤ گے؟ تو جو نان مسلم تھا اس نے کہا کہ میں اپنے معبود کا نام لے کر کے پہاڑ سے کودوں گا نیچے، اور تم اپنے معبود کا نام لے کر کے کودنا۔ جس کے ہاتھ پر ٹوٹ گئے سمجھ جانا کہ اس کا خدا غلط ہے، اور جس کے ہاتھ پر نہیں ٹوٹے سمجھ جانا کہ اس کا خدا صحیح ہے۔ مسلمان کا جواب سنا، کتنا پیارا جواب دیا مسلمان نے۔ اس نے کہا کہ وہ تو ہوگا جو تو اپنے خدا کو آزماتا ہے، میں بغیر آزمائے اپنے خدا کو مانتا ہوں۔ تجھے کودنا ہے تو کود جا، مجھے نہیں کودنا ہے، مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، مجھے پروردگار عالم پر بھروسہ ہے۔ ہم مسلمان اپنے خدا کو نہیں آزماتے، ہم اس لائق نہیں ہے کہ اپنے خدا کو آزمائیں۔ ہاں اس لائق ہے ہم اپنے خدا کی پرستش کرتے، اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو آزمانا نہیں۔ لوگ ہیں نا آزماتے ہیں، کچھ لوگ منت مانگتے ہیں کہ چلو میں نے اتنا روپے تقسیم کر دیا تو دیکھتا ہوں میرے کاروبار میں خیر و برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ارے یار
اللہ میرے ساتھ انصاف ہی نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو کبھی نہیں آزمانا۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو آزمانا نہیں۔ تم اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار عالم مجھے صبر عطا فرما، مصیبت جھیلنے کی طاقت عطا فرما، لیکن اللہ کو آزمانا نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، آنکھوں سے اندھا، ہاتھوں سے معذور، پیر سے معذور، اور اپنی نگاہوں کو اونچی کر کے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس انسان سے پوچھا، مجبور اور لاچار انسان سے، اے انسان تو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، پھر بھی تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اب اس نے جو جواب دیا، آج کی محفل سے یہ جواب لے کر کے اٹھنا۔ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ بات تو صحیح ہے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، میں ہاتھ سے معذور ہوں، میں پیر سے معذور ہوں، لیکن میں اللہ کا شکریہ اور اللہ کی تعریف اس بنیاد پر ادا کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے جسمانی مصیبت میں گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، اس لیے میں مولا کی تعریف کر رہا ہوں۔ اگر تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو، اللہ کی تعریف کرو، اگر تم گناہوں سے بچ جاتے ہو، اللہ کی تعریف کرو، مصیبت میں گرفتار ہو تب بھی تعریف کرو، خوشحالی میں اگر تم زندگی گزار رہے ہو تب بھی اپنے مولا کی تعریف کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی عظیم نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور عقل مندوں کو اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن میں جاتے جاتے آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ اب تک آپ نے جو گفتگو سنا اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، لیکن جاتے جاتے بس آخر میں عرض کروں گا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آقا کائنات علیہ السلام ہے۔ چہرہ والضحا، زلفیں واللیل اذا سجا، سینہ علم نشرح لک صدرک، ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، زبان وما ينطق عن الهوى، اور اللہ اکبر، قدم مبارک، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کائنات میں اگر کوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ اگر وہ نہ آتے ہمیں خدا کے علم، خدا کا پتہ بھی نہیں چلتا، ہم خدا کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج اگر ہم خدا کو پوچھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، آج اگر ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، آج اگر ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، یہ صدقہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عظیم نشانی اگر کوئی ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات میں غور و فکر کرو، ان کو پڑھو، تمہیں خدا کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہاں، اس لیے کہتے نا کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ تو کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی تاجدار کائنات جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ ذات مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل انہی کی عظیم ذات پر اور انہی کی سیرت پر اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔